آج میں آپ کو ابراہیم جلیس کی طنز و مزاح پر مبنی کہانی سناتی ہوں جس کا نام ہے دوسرے کی بیوی۔ میرے دوستوں کی بیویوں کو مجھ سے یہ شکایت ہے کہ میں اپنی بیوی کو ان سے ملنے نہیں دیتا، اور مجھے اپنے دوستوں کی بیویوں سے یہ شکایت ہے کہ وہ صرف ملنے کے لیے میری بیوی سے نہیں ملتی ہیں بلکہ اپنی امارات کا روب چھاڑنے کے لیے میری بیوی کو اپنے ہاں بلاتی ہیں۔ میری بیوی جب کسی دوست کی بیوی سے مل کر گھر لوٹتی ہے تو اس کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، ایک تم بھی شوہر ہو اور ایک شیخ رحمت الہی بھی شوہر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کی سالگرہ پر ایک ریفریجریٹر خرید کر دیا ہے۔ ہم ایک آس سر بھر کر بیوی کو سمجھاتے ہیں، رحمت الہی پر رحمت الہی نازل نہ ہوگی تو کیا ابراہیم پر نازل ہوگی؟ ابراہیم کا تو کام ہی قربانی دینا ہے بیگم۔ بیوی چڑھ کر کہتی ہے، تمہیں تو صرف باتیں بنانا آتا ہے اور تمہارے دوست ذاتی مکانات بناتے چلے جا رہے ہیں۔ کل میں بیگم شجاعت علی کا نیا مکان دیکھنے گئی تھی۔ واہ، مکان کیا ہے! یہ قصر سلطانی نظر آتا ہے۔ ہم بیوی کو سمجھاتے ہیں، کاش تم بھی یہ جانتی کہ شجاعت علی صاحب نے یہ قصر سلطانی بنا کر علامہ اقبال کی روح کو کتنا دکھ پہنچایا ہے۔ میں تو علامہ اقبال کی نصیحت پہ چلوں گا۔ بیوی چڑھ کر کہتی ہے، اگر ایسے ہی علامہ اقبال کی نصیحت پر چلنے والے ہو تو پھر چلو پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرے، یہاں پیر الہی بخش کی کالونی کے کوارٹر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ ہم لاجواب ہو جاتے ہیں تو بیوی کو ہم پر ترس آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو، اور پھر ہمیں منانے کے لیے کہتی ہے، اچھا چلو جو ہمارے مقدروں میں ہے وہی ہمیں مل رہا ہے، لیکن کم از کم سوئی گیس کے چولہے تو لگوا دو۔ یہ نگوڑے پرانے اسٹو میں پمپ لگاتے لگاتے برا حال ہو گیا ہے۔ کل میں خواجہ حسین کی بیگم سے ملنے گئی تھی، انہوں نے سوئی گیس کے چولہے لگا رکھے ہیں۔ ہم بیوی کو تسلی دیتے ہیں، اچھا ہم بھی سوئی گیس کے چولہے لگوا دیں گے۔ بیوی خوش ہو کر پوچھتی ہے، کب؟ ہم جواب دیتے ہیں، جب ہم ایک ذاتی مکان خرید لیں گے۔ بیوی اور زیادہ خوش ہو کر پوچھتی ہے، ذاتی مکان کب خریدو گے؟ ہم جواب دیتے ہیں، جب ہمارے پاس کم از کم 25,000 روپیہ ہوگا۔ بیوی بڑے اشتیاق سے پوچھتی ہے، ہمارے پاس 25,000 روپیہ کب تک جمع ہو جائے گا؟ ہم دور مستقبل میں رکھے ہوئے جواب دیتے ہیں، جب ہم وزیر ہو جائیں گے۔ بیوی خوشی سے اچانک تمتماتے چہرے سے پوچھتی ہے، تم وزیر کب بنو گے؟ ہم نہایت ہی معصومیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ ہماری بیوی کٹر مومنہ ہے، مایوسی کو کفر سمجھتی ہے، اس لیے سخت اسلامی لہجے میں پوچھتی ہے، خدا نخواستہ اگر تم وزیر نہ بن سکے تو؟ ہم جواب دیتے ہیں، تو کیا؟ پھر بس اسٹو میں پمپ مارتی بیٹھی رہو۔ یہ تلخ جواب سن کر بیوی رونہات سی ہو جاتی ہے۔ تو اس کٹر مومنہ کو مایوسی کے کفر سے بچانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں، بیگم کل تم ہمارے پڑوسی ابراہیم خان کی بیگم سے ملنے گئی تھی تو تم نے کہا تھا کہ ان کے گھر میں ریڈیو تک نہیں ہے، جبکہ تمہارے گھر میں ریڈیو ہے۔ بیوی بیزاری سے جواب دیتی ہے، ان کے میاں کا نام بھی تو ابراہیم ہے۔ ہم جھنک جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اچھا وہ مصطفیٰ علی کی بیگم، تم ہی نے تو کہا تھا کہ ان کے پاس صرف 2 ساڑیاں ہیں، ایک پہنتی ہے اور دوسری دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیتی ہے۔ بیوی اترا کر کہتی ہے، جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ، مصطفیٰ علی صاحب کی شادی ہی کہاں ہوئی ہے؟ ہم موضوع سے نہیں ہٹنے کے لیے کہتے ہیں، چلو مصطفیٰ علی کی بیگم نہ صحیح، استیفا علی کی بیگم صحیح، تم نے کسی نہ کسی کی بیگم کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے پاس صرف 2 ہی ساڑیاں ہیں۔ بیوی کہتی ہے، لیکن تم ان کی بیگم سے میرا مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم سمجھاتے ہیں، بیگم آدمی اگر اس دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے تو اسے ہمیشہ اپنا مقابلہ اس آدمی سے کرنا چاہیے جس کے مقابلے میں وہ زیادہ اچھی حالت میں ہے۔ اگر تم اپنے سے زیادہ خوشحال لوگوں سے اپنا مقابلہ کرو گی تو زندگی بھر اس طرح دکھی رہو گی، اس طرح روتی رہو گی، یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے اور دوسرے کے پاس کیا ہے اور تمہارے پاس کیا کیا ہے، تب ہی تم خوش رہ سکتی ہو۔ بیوی ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی ہے، جانے ہمارے گھر میں خوشی کب آئے گی؟ ہم فوراً جواب دیتے ہیں،
جب تک تم دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتی رہو گی خوشی کبھی تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ گھر سے نکلنا چھوڑ دو، پھر تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رحمت الہی کے گھر میں ریفریجریٹر ہے، خواجہ حسین کے ہاں سوئی گیس کے چولہے ہیں، سلطان کے ہاں ریڈیو گرام ہے، نسیم کے پاس کار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمہارے اس وغیرہ وغیرہ پر لعنت ہے، بیوی کا حکم سر آنکھوں پر، لہذا وغیرہ وغیرہ ختم۔